آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام اور سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کی انسانی اور بصری خواص میں سب سے پہلے بھول چوک نے ظہور کیا، اور یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی طرف سے کوئی مشورہ۔ آخرکار جنت کے ہمیشہ قائم اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم انسانی ضرورتیں ابھرنے لگیں۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد جلد آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم علیہ السلام سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم علیہ السلام آخر آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تعویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کوشش سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک ہوئی، اس کی وجہ ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں۔ اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نایاب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ آدم علیہ السلام کے ذکر سے متعلق قرآنی آیتیں۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 بار 25 آیتوں میں آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، اس کا سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ میں نام اور صفتوں دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر اور سورہ صاد میں سے صرف صفتوں کا ذکر کے ساتھ، اور آل عمران، سورۃ المائدہ، سورہ مریم اور سورہ یاسین میں صرف جنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں کچھ اہم عبارتیں اور نصیحتیں ہیں۔ یوں تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں ان گنت نصیحتوں اور مسئلوں کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے کہ پھر بھی کچھ اہم عبرتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید ان گنت اور بے شمار ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی چاہے وہ جتنی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو ان تمام بھیدوں کے جاننے والے۔ اس لیے اللہ کے فرشتے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت کے جانکار نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی ساری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیران اور وہ پریشان ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی معمولی چیز کی طرف بھی ہو جائے تو یہ بڑے بڑے مرتبہ اور جلیل قدر منصب پر پہنچ سکتی ہے، اور شرف و بزرگی کے عہدے سے نوازی جا سکتی ہے۔ خاک کی ایک مٹھی کو دیکھیے اور پھر اللہ نے بنائے زمین کے خلیفہ ہونے کے منصب پر نظر ڈالیے، اور پھر اس کے نبوت و رسالت کے منصب پر نظر ڈالیے، مگر اس کی توجہ کا فیضان وقت
اتفاق کی بدولت یہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی استعداد کے مناسب بے نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے جڑا ہوتا ہے۔ انسان کو اگرچہ ہر قسم کا شرف ملا اور ہر طرح کی بزرگی اور بڑا پن نصیب ہوا، پھر بھی اس کی پیدائشی اور طبعی کمزوریاں اپنی جگہ اسی طرح قائم رہیں، اور بشر انسان ہونے کی وجہ سے کمزوری اپنی جگہ باقی رہی۔ اصل میں یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اس بزرگی اور بڑے درجے کے ہوتے ہوئے ایسی بھول لگا دی، اور وہ ابلیس کی وسوسے میں آ گئے۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل شرم اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے، اور اس بارگاہ تک پہنچنے میں نا امیدی کی آدھی گھاٹی نہیں پڑتی، البتہ خلوص و صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک کی معافی اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی اب چور دنیا کے رحمت کا بھاری بھرکم دامن پھیلا ہوا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآن مجید میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ذکر ہے، اور اس نفس سے اس جوڑ کو پیدا کیا، سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں۔ یہ قرآنی نظم حوا کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے باتیں ہو سکتی ہیں یہ کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ مشہور ہے۔ بائبل میں بھی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے انسانی نسل کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اس کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور جو مرد کے جیون ساتھی بنتی ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری و مسلم کی روایتوں میں ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب مشہور حقیقت کرنے والے ہیں اور پارخ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں عورت کی پیدائش پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح پسلی کی ترچھے پن کے باوجود سے کام لیا جاتا ہے اور اس کی ٹیڑھ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورت کے ساتھ نرمی اور ملائمت کا معاملہ کرنا چاہیے، خلوص کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے عورت کے ساتھ، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کے بکھرنے ٹوٹنے کی شکل پیدا ہوگی۔ مختصر یہ کہ تفسیر میں تحقیق کرنے والوں کی رائے اس دوسری تفسیر کی طرف مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عورت کی پیدائش کے بارے میں یہ حقیقت بھی بتاتا ہے کہ وہ بھی ایک مرد ہی کی جنس ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم کو نہ فرشتے کی تخلیق کی حقیقت بتائی گئی ہے اور نہ ہم کو نظر آتے ہیں، البتہ ہمارے لیے یہ یقین اور اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو مان لیں اور ان کو مستقل مخلوق جانیں۔ اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے، جن کی پیدائش کی حقیقت کو ہم پوری طرح نہیں جانتے اور نہ عام انسانی آبادی کی طرح وہ ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن قرآن حکیم نے جو تفصیل اس مخلوق کے بارے میں بتائی ہے وہ ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہے کہ ہم ایک اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہے اور اسی کی طرح شرائط پر چلنے کو مجبور بھی، ان میں پیدا کرنے اور بڑھنے کا بھی سلسلہ ہے اور ان میں نیک اور بد بھی ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جن ہی کی نسل سے ہے، اور ابلیس نے اللہ کے سامنے خود یہ مانا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ قابیل اور حابیل۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کہہ کر ضم چھوڑ دیا، البتہ تورات میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی حضور میں پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہ اپنے ارادے پر پورا کر لینے کا حقدار رہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا
یہ الہامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا۔ اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور نہ اس نے غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری مرضی، جو آئے وہ کر۔ راہ قربانی کا معاملہ سو اللہ کے یہاں نیک نیتی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیتی کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ، اور اس پر قابیل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی نذر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کرید کر گڑھا کھودا۔ قابیل اسے دیکھتا رہا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی کیا گزر گیا ہوں کہ اپنے اس ظلم کو چھپانے کی بھی عادت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت ہم پر یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدعت نئے کام کا ایجاد کرے گا اور وہ کام کرے گا تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصے دار بنتا رہے گا اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حقدار ٹھہرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا ذکر سورۃ المائدہ میں کیا گیا ہے۔ مصنف کے ترتیب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔